السلام علیکم دوستو، تو آج ہم بتانے والے ہیں آپ کو صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 35 جو کہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 134 پر موجود ہے۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رمضان میں ایماندار ہو کر ثواب حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت نماز پڑھے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوستو، ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں رات کو عبادت کرے گا اس کے سارے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو دوستو، جیسے کہ ایمان کے ساتھ کہا گیا ہے، کیونکہ دوستو ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ہمارا ایمان قائم ہونا چاہیے کہ ہم نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں اس کا بہتر پھل دے گا، مطلب کہ ان پہ بھروسہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ دوستو صرف دکھاوا کے لیے دوسروں کو کہ میں اس رات عبادت کر رہا ہوں اور دل میں کوئی ارادہ نہیں ہے سچا، تو اس طریقے سے عبادت نہیں کرنا ہے۔ اس لیے بولا گیا ہے ایمان کے ساتھ۔ اور دوستو ثواب کی نیت، یعنی کہ دوستو ہمیں نماز اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ثواب بہتر دے گا، یعنی کہ دوستو دل میں ارادہ کر کے کہ نماز پڑھنے سے ہمیں یہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ دوستو بس دکھاوا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اور دل میں مطلب کہ پکا ارادہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں، نماز ایمان ثواب کی نیت سے پڑھا جائے گا۔ اور تیسرا کیا ہے دوستو، رات کی نماز، جیسے کہ دوستو رمضان میں رات کی نماز، ہم رمضان میں تراویح کی نماز ہوتی ہے کیونکہ دوستو پوری قرآن اس میں مکمل کیا جاتا ہے۔ اور دوستو لیلۃ القدر کا ذکر ہے، جیسے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، جو کہ رمضان کے مہینوں میں آتی ہے، جو کہ دوستو رمضان کے لاسٹ 5-10 رمضان کے میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ کون سی رات ہے وہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلی ہے، پھر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، زیادہ جو کہا گیا ہے وہ 27ویں کی رات ہے، جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان پانچوں رات کو 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں سب رات کو عبادت کرتے ہیں، کیونکہ کسی کو کچھ نہیں پتہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں ایمان کے ساتھ۔ تو ہمارے نبی اس حدیث میں یہی بتا رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں عبادت جو کرے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بڑے چھوٹے ہر ایک گناہ۔ دوستو چھوٹے موٹے گناہ تو معاف ہوتے رہتے ہیں، اگر ہمارے ایسے بھی ایسے گناہ ہیں جو معافی کے لائق نہیں ہے، وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوستو اس حدیث کے فائدے سنیں۔ گناہوں کی معافی میں بندوں کے حکم شامل نہیں ہے، کیونکہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ ایسے حکم حقداروں کی رضامندی سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن حقداروں کی برائی یا لے کر اور اپنی نیکیاں دے کر ان کی تلافی ممکن ہے، مگر یہ کہ اللہ ان کو اپنی طرف سے ثواب دے کر راضی کر دے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ یہ ہوتی ہے حدیث پوری۔ تو دوستو ہم ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ حدیث میں، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو اللہ حافظ۔